سیکھو جانو کے دوستوں، سلجوکیوں کے عروج و زوال کی اس سیریز کے پچھلی ایپیسوڈ میں آپ جان چکے ہیں کہ کیسے دگاگ بے کی موت اور اس کے بعد اس کا بیٹا ارسلان قبیلے کا سردار بنا۔ اور کیسے انہوں نے سامانیوں کی مدد کی اور کراخانیوں کے خلاف مزاحمت کر کے پہلی دفعہ بخارا سامانیوں کو واپس دلوایا تھا اور دوسری بار بھی فوجی مدد کی تھی، مگر بار بار کراخانیوں کے حملوں کی وجہ سے سامانی سلطنت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور تمام علاقوں پر کراخانیوں کا قبضہ ہو گیا۔ کراخانیوں کا حکمران شہاب الدولہ ہارون بن سلیمان، جو کہ بگرا خان کے نام سے مشہور تھا، سلجوقوں کی فوجی طاقت سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا۔ کراخانیوں کی حکومت ایک وسیع و عریض علاقے پر موجود تھی، مگر بار بار سلجوقیوں سے شکست کی وجہ سے سلجوق ان کے لیے ایک مشکل ہدف بن گئے اور سلجوقوں کی داغ دور دور تک پھیل گئی۔ ارد گرد کی دوسری ریاستیں بھی ان کو اہمیت دینے لگیں، خاص طور پر غزنوی سلطنت۔ سلجوق کراخانیوں اور غزنوی دونوں کے لیے خطرہ تھے۔ کراخانیوں کی سلجوقوں کے ہاتھوں شکست کی ایک اہم وجہ اندرونی خانہ جنگی تھی، کیونکہ ارسلان نے خانہ جنگی کے دوران ایک اور شہزادے علی تگین، علی ابن حسن، جو کہ ہارون بگرا خان کے نام سے مشہور تھا، کی حمایت کی تھی، جو کہ بعد میں مختصر مدت کے لیے کراخانیوں کا حکمران بھی رہا۔ آخر کار 1025 عیسوی میں کراخانیوں کا سلطان یوسف قادر نے محمود غزنوی سے کنک یا سلجوقیوں کے خلاف اتحاد بنانے کے لیے ملاقات کی۔ غزنی حکومت حالیہ افغانستان اور پاکستان پر قائم تھی۔ ارسلان کو جب یہ اہم معلومات حاصل ہوئیں تو خطرے کو محسوس کرتے ہوئے ارسلان سلجوق نے اپنے قبیلے کو صحراؤں میں منتقل کر دیا۔ جنگی حکمت عملی کے پیش نظر ارسلان نے ایک اچھا فیصلہ کیا اور کراخانیوں کو ایک اور مشکل میں ڈال دیا۔ کراخانیوں نے ارسلان سلجوق کو پکڑنے کے لیے ایک سازشی منصوبہ تیار کیا۔ ارسلان کو امن مذاکرات کی دعوت محمود غزنوی کی طرف سے دی گئی۔ مذاکرات کے بعد عشائی کے دوران ارسلان کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے قلتمیش کو بھی گرفتار کر لیا اور ان کے ساتھ آنے والے فوجیوں کو ہلاک کر دیا، اور محمود غزنوی نے ارسلان اور قلتمیش کو کلنجر قلعے میں قید کر لیا۔ بعض تاریخ دانوں کے نزدیک ارسلان سلجوق کراخانیوں کے ساتھ ایک لڑائی میں پکڑا گیا۔ بہرحال ارسلان نے اپنی بقایا زندگی قید میں ہی گزاری۔ محمود غزنوی کی موت کے بعد ارسلان کے بھتیجے طغرل بے نے محمود غزنوی کے جانشین مسعود اول سے ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کی، مگر یہ مذاکرات ناکام ہو گئے اور ارسلان سلجوق 1032 عیسوی میں جیل میں ہی دم توڑ گیا۔ ارسلان کے باقی 3 بھائیوں میں سے تاریخ 2 کے بارے میں خاموش ہے، مگر اس کے ایک بھائی موسیٰ کے بارے میں دستیاب معلومات کے مطابق ارسلان یہ چاہتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں موسیٰ اس قبیلے کی کمان سنبھالے، مگر موسیٰ اس بارے میں کوئی نمایاں کارکردگی نہ دکھا سکا۔ جبکہ طغرل بے، جن کی پرورش ان کے دادا نے کی تھی، فنون حرب سے مکمل واقفیت کے ساتھ ساتھ خود بھی ایک بہترین کمانڈر تھا۔ کنک قبیلے کے ایک بڑے حصے نے طغرل بے اور چغری بے کو اپنا رہنما تسلیم کر لیا۔ کنک قبیلہ اور اس میں ضم ہونے والے دوسرے قبیلے اتنے مضبوط ہو چکے تھے کہ وہ ایک علیحدہ وطن کے حصول کو ممکن بنا سکیں، اس لیے انہوں نے ان 2 شیر دل جوانوں طغرل بے اور چاغری بے کی رہنمائی میں اپنے الگ وطن کی جدوجہد کا آغاز کیا۔ انشاءاللہ ہم اس سیریز کے اگلے پارٹ میں عظیم سلجوقی فرمانروا طغرل بے اور چاغری بے کے، جنہوں نے عالم اسلام کو متحد اور مستحکم بنایا، کے حالات زندگی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ ارسلان کے والد اور طغرل بے چاغری بے کے دادا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اوپر دیے گئے آئی بٹن پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری اسلامی تاریخی ویڈیوز اچھی لگی ہوں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں اسے شیئر بھی کریں
تاکہ ہمارے اسلاف کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات ہماری جوان نسل تک پہنچ سکے۔